بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق حاجیوں کا استقبال کرنا اور حاجیوں کی آمد پر دعوت کرنا۔ حاجیوں کا استقبال تو اچھی بات ہے، ان سے ملاقات، مصافحہ، معانقہ بھی جائز ہے اور ان سے دعا کرانے کا بھی حکم ہے، لیکن یہ پھول اور نعرے وغیرہ حدود سے تجاوز۔ اگر حاجی کے دل میں عجب پیدا ہو جائے، حج ضائع ہو جائے گا، اس لیے ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ حاجی کے گلے میں ہار وغیرہ ڈالنا، یہ سب طریقے خلاف سنت اور غلط، قابل ترک ہیں۔ حج کو جانے والے کو نعروں کے ساتھ رخصت کرنا، یہ بھی ایک اور نمائش ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم حاجی سے ملو تو اس سے سلام کرو، اسے مصافحہ کرو اور اس کے گھر میں جانے سے پہلے اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کراؤ، کیونکہ وہ بخشا آیا ہے۔ حج کر کے واپس آنے کے ساتھ وطن کے لوگوں کو 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، اس کے استقبال کرنا، یعنی کچھ فاصلے سے لینے کے لیے جانا۔ نمبر 2، سلام اور مصافحہ کے بعد اس کو دعا دینا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے۔ نمبر 3، اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کرانا۔ اس کے بہترین صورت تو یہ ہے کہ اسٹیشن پر یا بستی میں آ کر مسجد میں حاجی صاحب 2 رکعت نفل پڑھ کر صرف دعا کرے، حاجی دعا کرائے اور باقی سب آمین کہے۔ یہ بھی مناسب ہے کہ ہر شخص کے لیے ملاقات کے وقت علیحدہ علیحدہ مختصر اور جامع الفاظ میں دعا کر دی جائے۔ اپنے عزیز و اقربا کو، دوست احباب کو خوشی کے موقع پر مبارکباد دینے کی عام ہدایت تو ہے، خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کی مبارک بھی دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ بن مزرطائی کو حج کی مبارکباد دی تھی، اس لیے حجاج کرام کو ان کی حج کی مبارکباد بھی دیجیے اور انہیں ان کے حج مقبول کرنے کی بھی دعا دیجیے۔ اور اتنا کہنا بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج عمرہ قبول فرمائے اور اپنے دعا کی درخواست کرے، کیونکہ حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حاجی کی آمد پر دعوت کرنا، اگر رشتہ دار صلہ رحمی کی نیت سے یا کوئی قریبی تعلق والا اس مبارک سفر کی نسبت پر حاجی کے اعزاز میں سیدھے سادے طریقے پر پورے اخلاص کے ساتھ اس کی دعوت کرے یا ہدیہ پیش کرے، بشرطے کہ دونوں اس کو ضروری نہ سمجھتے ہو، دینے والا صرف رضا الہی کے لیے پیش کرے، دکھاوا، شہرت، بڑائی ہرگز مقصود نہ ہو، لینے والے کو بھی پورا اطمینان ہو یہ دل سے اخلاص کے ساتھ ہدیہ پیش کر رہے یا دعوت کر رہے ہیں، بدلہ چکانے یا آئندہ وصول کرنے کا بالکل شائبہ نہ ہو، تو یہ بھی نفسی مباح اور انشاءاللہ باعث اجر ہے۔ مگر آج کل ان چیزوں پر جس انداز سے عمل ہو رہا ہے وہ عموماً رسم و رواج کے طور پر ہے، اس لیے اس زمانے میں ان چیزوں سے احتراز ہی ضروری ہے اور ان رسم و رواج کے بند کرنے کا حکم ہی کیا جائے گا۔ آج کل عموماً ایسا ہوتا ہے کہ حج میں جانے والا اگر دعوت نہ کرے یا لوگ اس کی دعوت نہ کریں تو جانبین میں برا مانتے ہیں۔ دعوتوں کو اس قدر ضروری سمجھا گیا ہے کہ نہ کرنے پر شکایتیں ہوتی ہیں، طعنے سنائے جاتے ہیں، گانے اور گاہے ان دعوتوں میں فضول خرچی ہوتی ہے، خوب دھوم دھام ہوتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایک مباح چیز مباح کے درجے میں تھی، اسے ضروری سمجھا گیا اور لزوم کا درجہ دیا گیا۔ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ اگر مباح چیز کو ضروری سمجھ دیا جائے تو وہ قابل ترک ہے، خاص طور سے اگر اس میں غیر شرعی امور شامل ہو جائے تو اس کا ترک یعنی چھوڑنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آداب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری ادب، محبت، شوق کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔